السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خالق ہے۔ ہمارے جسم کی ہر نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، اس نعمت پہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی ایک اور بڑی نعمت پہ بھی اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے کتاب بھیج دی، جس میں وہ تعلیمات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس جسم کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس جسم کے ایک ایک حصے کا طریقہ استعمال کیا ہوگا اس اللہ نے یہ بھی بتا دیا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ گائیڈ بھی بھیج دیا، ایک رہنما بھی بھیج دیا جنہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے 5 فٹ کے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اسے بتا دیا کہ تو نے اپنے جسم کو میری دی گئی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے کی اللہ رب العزت نے کوئی اجازت نہیں دی۔ یہ جسم اللہ کا دیا ہوا، اور اس کے اوپر مرضی بھی اللہ رب العزت کی چلے گی۔ نہ مردوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ یہ نعرہ لگائیں کہ میرا جسم میری مرضی، نہ عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ نعرہ لگائیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ جن لوگوں کی طرف سے لگا ہے، جو لوگ اس نعرے کے پیچھے کھڑے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے، ان کے نظریات کا جائزہ لیا جائے، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ نعرہ اللہ رب العزت سے صاف صاف بغاوت کے مترادف ہے۔ 5 فٹ کا انسان، گندے پانی سے پیدا ہونے والا، واش روم میں غلاظت کے لیے بیٹھنے والا، اس کے ناک سے گندگی نکلتی ہے اسے نہ روکنے والا، جب اللہ سے بغاوت کرے تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، کہاں اللہ رب العزت اور کہاں یہ حقیر انسان۔ اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت استعمال کرنا اور پھر یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ سن کر اللہ رب العزت سے ڈر لگتا ہے، اور شاید ایسے ہی نظریات کی وجہ سے آج امت ذلیل و رسوا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو میری اطاعت کرے گا، میرے رسول کی بات مانے گا، کامیابی اسے ملے گی۔
اور جو بھی اللہ سے بغاوت کرے گا یقیناً دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں ذلت و رسوائی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ کسی زمانے میں اسٹیج ایک ہوا کرتا تھا اور وہ تھا مسجد کا اسٹیج۔ اب اسٹیج ایک نہیں ہے، میڈیا کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے بہت سے اسٹیج اچانک بنا دیے گئے۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ پہلے ایک ٹی وی چینل کو اجازت دی گئی ہو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، اچانک ہی بہت سارے چینلز کھول دیے گئے۔ اب وہاں پہ کس کو بٹھانا ہے؟ کسی ایسے آدمی کو بٹھایا جائے جس کے پاس دین کا بھی علم ہو، دنیا کا بھی علم ہو۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معیار کیا ٹھہرا؟ انگلش کی زبان۔ ہمارا معیار کیا ٹھہرا؟ اردو کی زبان۔ ہمارا معیار کیا ٹھہرا؟ بولنے میں تیز کون ہے۔ تو ایسے عجیب لوگوں کو وہاں پہ بٹھا دیا گیا جو دین اسلام کی ابتدائی تعلیمات سے بھی ناواقف، صبح و شام ہمارے معصوم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ تو اسی میڈیا کے ذریعے بے حیائی کو، فحاشی کو، گمراہی کو، اللہ سے بغاوت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس نعرے کو پھیلایا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اور جو اس نعرے کے سامنے رکاوٹ بنے، سارا میڈیا اس کے خلاف جمع ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس عورت کو، ان 25-26 بے حیا عورتوں کو پکڑا جائے جو باہر سے پیسہ لے کر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہیں، اس کی بجائے اس ایک آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو اس نعرے کے سامنے رکاوٹ بنے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے۔ آپ اس کی ایک بڑی مثال دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ جو خودکشی کرے، کس کے ذریعے؟ کسی پہاڑ سے اپنے آپ کو گرائے، کسی مینار سے اپنے آپ کو گرائے، کسی بلڈنگ سے اپنے آپ کو گرائے، اس کی سزا یہ ہے کہ روز قیامت جہنم میں اسے اونچی جگہ سے گرایا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی یہی سزا ہوگی۔ بار بار اونچی جگہ سے اسے گرایا جائے گا اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اگر یہ نعرہ ٹھیک ہوتا کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر اسے سزا کیوں مل رہی ہے جہنم کی آگ میں؟ نہیں، تمہارا جسم نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا جسم تمہارے پاس امانت ہے، اسے اللہ کی تعلیمات کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو زہر پی کر خودکشی کرے گا اسے یہ سزا دی جائے گی کہ جہنم کی آگ میں اس کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ دے دیا جائے گا، زہر پیتا رہے گا، ہلاک ہوتا رہے گا اور یہ سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برداشت کرتا رہے گا۔ جو کسی تیز دھار آلے کے ذریعے، خنجر کے ذریعے، چھری کے ذریعے خودکشی کرے گا، اسے جہنم میں یہی آلہ دیا جائے گا اور اس سے بار بار خودکشی کرتا رہے گا۔ تو اس جسم کا مالک نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، اس جسم کا مالک اللہ رب العزت ہے اور اس جسم کو اس کی تعلیمات کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بہت سی تعلیمات دی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جسم کے استعمال کرنے کے بارے میں بہت سی تعلیمات دی ہیں۔ مثال کے طور پہ شادی کا موقع ہے، اس موقع پہ بہت سے نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم ریشمی لباس پہنیں، بہت سے نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم سونے کی انگوٹھیاں پہنیں، اور ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہو کہ میرا جسم میری مرضی، جو لباس میں چاہوں استعمال کروں، جو زیور میں چاہوں پہنوں۔ لیکن امیر المؤمنین علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ میں سونا پکڑا، بائیں ہاتھ میں ریشمی لباس پکڑا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا ان ہذین حرام علی ذکور امتی حل لاناث امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ کیا اس بنیاد پہ مرد بھی یہ نعرہ لگائیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ عورتوں کے لیے ریشمی لباس کیوں حلال، ان کے لیے سونا کیوں حلال اور مردوں کے لیے کیوں حرام؟ نہیں، کسی کو اللہ رب العزت کے سامنے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی
جو مسلمان ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم انہیں مسلمان ہی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن وہ اپنی داڑیاں منڈواتے ہیں، داڑیاں نہیں رکھتے. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو ان کا یہ موقف غلط ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، ارخ اللحا، ارج اللحا، اوف اللحا، وفر اللحا. امام نووی رحمہ اللہ یہ تمام الفاظ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیث کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ یہاں پہ اس طرح استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. جسم میرا، مرضی میری نہیں چلے گی، اس کی چلے گی جس نے مجھے جسم دیا ہے، اور اس کی تعلیمات یہ ہے کہ داڑھی کو منڈوانے کی اجازت نہیں ہے. تو میرا جسم میری مرضی نہیں، اللہ کا دیا ہوا جسم، اور اللہ کی مرضی چلے گی. امور فطرت ان کا شریعت حکم دیتی ہے. امور فطرت کیا ہے؟ وہ امور جن کے اوپر ہر نبی نے عمل کیا ہے، ہر نبی کے ماننے والوں نے عمل کیا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ خمس من الفطرۃ، 5 امور فطرت میں سے ہیں، ہر نبی نے عمل کیا ہے، ہر ایک کو عمل کرنا ہوگا. الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظافر ونتف الاعضاء. ختنے کرانا اور زیر ناف بال مونڈنا، مونچھیں ان کے بال ہلکے رکھنا، ناخن کاٹنا، بغل کے نیچے جو بال ہوتے ہیں انہیں صاف کرنا، یہ 5 چیزیں ہیں جن کا حکم وہ رب دے رہا ہے جس نے جسم مجھے اور آپ کو دیا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں جسم کا کوئی بھی بال صاف نہیں کروں گا، سکھوں کی طرح رہوں گا، تو وہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، اس اللہ سے جس نے یہ جسم دیا ہے، اور ہم پہ واجب ہے کہ اس جسم کو اس کی تعلیمات کے مطابق استعمال کریں. اور کیا کبھی کسی مسلمان باپ نے یہ کہا ہے کہ میرا بچہ ابھی 6 دن کا ہے، 7 دن کا ہے، 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، میں اس کے ختنے نہیں کروں گا، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اس کا جسم ہے، اس سے پوچھوں گا تم کیا چاہتے ہو؟ نہیں، اس بچے پہ اس کی مرضی نہیں چلتی، باپ کی مرضی نہیں چلتی، اللہ رب العزت کی مرضی چلتی ہے. تو میرا جسم میری مرضی نہیں، اللہ کا دیا ہوا جسم، اور اللہ کی مرضی چلے گی. بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ان میں عملی کوتاہی پائی جاتی ہے، اپنی شلواریں ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہیں، اور اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ شاید یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. نہیں میرے بھائی، اس معاملے میں مرضی اس کی چلے گی جس نے جسم دیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اس اللہ کے نمائندے ہیں، اس اللہ کے محبوب ہیں، اس کی طرف سے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار. چادر کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں لے جانے والا ہوگا. یعنی کہ صغیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ چاہوں گا، ہم اپنی مرضی سے بیٹھے بٹھائے کہنا شروع کر دیتے ہیں. مولوی ایسے لگے رہتے ہیں جی 5 ٹائم نماز پڑھنی چاہیے، کسی کو دکھ نہ دے، بس یہی اسلام ہے. نہیں میرے بھائی، یہ باتیں کرنے کا آپ کو کس نے حق دے دیا؟ آپ کون ہوتے ہیں ایسی باتیں کرنے والے؟ کیا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ کیا دین اسلام آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے؟ شریعت بتا رہی ہے کہ شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا صغیرہ گناہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہے. اگر یہ چھوٹا گناہ ہوتا، اس کا اسلام میں کوئی بڑا درجہ نہ ہوتا، تو آپ یہ کبھی بھی نہ کہتے کہ شلوار نیچے کریں گے تو یہ چیز آپ کو جہنم کی آگ میں لے جائے گی. یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے؟ آئیے ایک اور حدیث سے واضح کر دوں. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 طرح کے لوگ ہیں جن پہ اللہ اتنا ناراض ہوگا، جن پہ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا
کہ اللہ پیار سے محبت سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ پیار سے محبت سے ان سے کلام نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کے جرم سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 سزائیں بیان کی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ صحابہ کرام نے جب آپ کو یہ فرمان سنا تو تڑپ اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول خابوا و خسروا، یہ بدبخت تباہ و برباد ہو گئے جو یہ 3 جرم کرتے ہیں، جن کو اتنی بڑی سزائیں آپ بتا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے المنان، جو کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان جتاتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا رہا، اب یتیم آپ کی ذاتی بات نہیں مانتا تو اس کے اوپر احسان جتانا، آپ کسی بیوہ کے ساتھ نیکی کرتے رہے، اب وہ آپ کی بات نہیں مانتی، احسان جتانا، آپ نے کسی کو ملازمت دلوائی، کسی کی شفاعت کی، اب کوئی جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، احسان جتانا، یہ ایسا بدبخت آدمی ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شدید ناراض ہے، اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا۔ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ آدمی جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے کاروبار کرتا ہے، اپنا سامان بیچتا ہے، اپنا سودا بیچتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا المسبل ازارہ، جو اپنی چادر کو، اپنی تہبند کو، اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، شلوار وغیرہ کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کے لیے ہے اور ہر مرد کے لیے ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ تب ہوگا جب آپ تکبر سے کریں، اور میں تکبر سے نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک عجیب تعویل ہے، یہ بھی ایک عجیب غلط فہمی ہے۔ امام ابن العربی جنہوں نے ترمذی شریف کی شرح عارضۃ الاحوذی لکھی ہے، وہ اس موقف پہ شدید تنقید کرتے ہیں۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں اس موقف کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام احمد اپنی مسند میں، امام نسائی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ بذات خود ایک تکبر ہے۔ یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تکبر نہیں کرتا۔ ایسا کہنے والے میرے دوست شاید تکبر کو جانتے نہیں ہیں کہ تکبر کہتے کس کو ہیں۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں تکبر کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں الکبر باطر الحق وغمط الناس، تکبر نام ہے لوگوں کو حقیر جاننے کا، نمبر 2 حق بات معلوم ہو جانے کے بعد اسے ریجیکٹ کر دینا، اسے نہ ماننا، یہ بھی تکبر ہے۔ تو جب یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اسلام میں جائز نہیں ہے، پھر بھی لٹکائیں گے تو یہ حق بات کو ریجیکٹ کرنا ہے، اور نبی علیہ السلام صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ شلوار نیچے رکھنا، چادر نیچے رکھنا یہ تکبر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا جسم میری مرضی نہیں، جسم مرد کا ہو یا عورت کا، دینے والا اللہ ہے، مرضی اس اللہ کی چلے گی۔ اسی لیے عورتوں کو بھی ایسی تعلیمات دی گئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شریعت کی ایسے ہی مکلف ہیں جیسے مرد مکلف ہیں۔ اللہ رب العزت نے آنکھیں دی اور یہ نہیں کہا کہ جیسے چاہو استعمال کرو، کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مومن مرد مومن عورت دونوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ آپ جیت بھر کر دیکھیے کس کو؟ اپنی بیوی کو، لیکن غیر عورتوں کو دیکھنا مردوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ مردوں کو وہ اس لیے دیکھیں کہ ان کے جسم میں ان کے بارے میں دلچسپی پیدا ہو رہی ہو۔ اللہ رب العزت نے شرمگاہ دی اور یہ نہیں کہا کہ جیسے چاہیں آپ استعمال کریں، مردوں کو کہا گیا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا کہ اس شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ جسم دینے والا اللہ، جسم دینے والے رب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اگر
کوئی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا اور کہتا ہے میری زبان میری مرضی. تو جناب معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تاکید کی تھی کہ معاذ اس زبان کے اوپر کنٹرول رکھنا، اسے دھیان سے استعمال کرنا. میں نے کہا اللہ کے رسول، جو ہم گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، کیا اس میں بھی حساب کتاب ہوگا؟ آپ نے کہا معاذ، اکثر لوگوں کو جہنم کی آگ میں لے جانے والی ان کی زبان ہوگی. تو میرے بھائیوں، میرا جسم میری مرضی نہیں، اللہ کا دیا ہوا جسم اللہ کی مرضی چلے گی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام مسلم اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، صنفان من امتی لم ارہما، صنفان من امتی من اہل النار لم ارہما. میری امت کے دو گروہ ہیں جنہوں نے جہنم میں جانا ہے لیکن ابھی تک میں نے ان کو نہیں دیکھا، یعنی کہ میرے زمانے میں موجود نہیں ہیں، ابھی ان کا وجود نہیں ہوا. کون سے اللہ کے رسول؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے ہاتھ میں ایسے کوڑے ہوں گے جیسے بیلوں کی دمیں ہوتی ہیں، یضربون بها الناس، ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو نہک ماریں گے، ان کی پٹائی کریں گے. یہ لوگ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے. دوسرے نمبر پہ فرمایا دوسرا گروہ کون سا ہے؟ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. برائے نام لباس موجود ہے، جسم کے کسی حصے پہ موجود ہے اور کہیں پہ موجود نہیں ہے. یہ ایسا لباس ہے جو اتنا باریک ہے کہ جس میں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے، یا اتنا تنگ لباس ہے کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں. فرمایا ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مردوں کو اپنے جسم کی طرف میل کرنے والی، مردوں کو گناہ کی طرف میل کرنے والی، خود مردوں کی طرف میل ہونے والی، گناہ کی طرف میل ہونے والی. اور فرمایا ان کے سر کیسے ہوں گے؟ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے لمبی گردنوں والے اونٹوں کی کوہانیں ایک جانب جھکی ہوتی ہیں، ایسے ان کے سر کے بال ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے. فرمایا یہ عورتیں لا يدخلن الجنہ، کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی، بلکہ فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. تو میرا جسم میری مرضی نہیں، جسم مرد کا ہو یا عورت کا ہو، مرضی اس اللہ کی چلے گی جو اس کا خالق و مالک ہے، جس نے یہ جسم دیا ہے. اور عجیب بات یہ ہے، عجیب تماشا یہ ہے کہ جب حجاب کی باری آتی ہے، پردہ کرنے کی باری آتی ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں سانس گھٹتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. لیکن جب کوئی وبا آتی ہے، کورونا وائرس یا ڈینگی یا اس قسم کی کوئی بیماری آتی ہے، تب سب حجاب کرنے لگ جاتی ہیں، تب مکمل لباس بھی پہننا شروع ہو جاتی ہیں. اور میرے بھائیوں، یہ وبا، یہ امراض اللہ رب العزت کی طرف سے کیوں ہیں؟ امام ابن ماجہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے کہا تھا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے امراض میں مسلط کرے گا جن امراض کا پہلے نام بھی نہیں سنا ہوگا. اور عجیب بات یہ ہے، سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ان کے منہ سے باتیں آپ سنیں کیسے شریعت سے بغاوت کرتے نظر آتے ہیں، چاہے ان کا ارادہ نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا بغاوت کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کیسی کیسی باتیں کر جاتے ہیں. جی ہم اس وائرس سے نہیں ڈریں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اور اللہ کے بندے، یہ بیماری بھیجنے والا اللہ ہے، اللہ کا مقابلہ کرو گے؟ یہ کہو کہ بیماری آئی ہے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، بے حیائی پہ پابندی لگائیں گے، کبیرہ گناہوں کی پابندی لگائیں گے، اور اللہ رب العزت کو راضی کریں گے تاکہ اللہ اس بیماری کو اٹھا لے. بیماری کا مقابلہ کریں گے؟ آپ اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وبا کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ چائنا نے کر لیا مقابلہ. تو انسان کبھی بھی اللہ رب العزت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہی انسان کامیاب ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کی شریعت کے سامنے جھک جائے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کا غلام بن جائے اور آپ کو اپنا محبوب بنا لے، وہی کامیاب ہے۔ بغاوت بیماریوں کے معاملے میں ہو، وبا کے معاملے میں ہو، یا میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کر ہو، کوئی بھی انسان اللہ کو شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یا اللہ یہ بیوقوف جو ایسے نعرے لگاتے ہیں ان کی وجہ سے پورے ملک کو عذاب نہ دینا۔ یا اللہ ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ کسی بھائی نے لکھ کر بھیجا ہے کہ کسی نے مین گیٹ کے ساتھ گاڑی اپنی وہاں پہ کھڑی کی ہے، تو برائے مہربانی راستے کو روکنے پہ منع فرمائیں۔ جی بالکل، صرف یہاں پہ نہیں، کسی بھی جگہ راستے کو بند کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عجیب و غریب ماحول ہے، گلیوں میں کوئی نہ کوئی راستہ بند کر لیتا ہے، سڑکوں کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو پریشان کرنا کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، نہ مسجد کے پاس، نہ کسی مدرسہ میں، اور نہ گلی محلے میں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں لوگوں کو گلی محلے میں کھڑے ہونے سے روکا تھا۔ لوگوں نے کہا تھا اللہ کے رسول گھروں میں آپس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ہم آپس میں جب بات چیت کرنا چاہتے ہو تو ہمارے پاس یہیں گلی محلے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اگر تم نے واقعی گلی محلے میں کھڑا ہونا ہے اور تمہاری مجبوری ہے تو پھر راستے کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول راستے کے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا نگاہیں جھکا کر رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی عورت گزر رہی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کریں، فرمایا نگاہیں جھکا کر رکھنی ہے۔ وکف الاذی، راستے میں اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو ہٹا دیں، لیکن ہم تو راستہ بند کرتے ہیں، ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہاں پہ بھی گزارش ہے، اور اپنے گلی محلے میں بھی کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ آپ کے گھر کے سامنے جو سڑک ہے وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز بنا لینا، کوئی ایسا چھوٹا سا کیبن کمرہ بنا لینا جس کی وجہ سے اوروں کو تکلیف ہو، ان تمام امور سے بچنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے، یا اللہ اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق دے، یا اللہ گناہوں کی بخشش مانگنے کی توفیق دے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں دین حنیف پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ جتنے بھی مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے۔ یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے، جاننے والوں میں سے، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے جو بھی بیمار ہے، یا اللہ اس پہ اپنا فضل و کرم فرما، یا اللہ اس پہ اپنی رحمت فرما، یا اللہ اسے اس بیماری پہ صبر کرنے کی توفیق دے، یا اللہ اس کو اس بیماری سے نجات دے۔ یا اللہ جب تک بیماری موجود ہے بیماری کو گناہوں کی جڑنے کا باعث بنا، درجات کی بلندی کا باعث بنا۔ یا اللہ اس ادارے کا طالب علم ممتاز اور دیگر کئی احباب بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا دے، یا اللہ سب کو عافیت دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کی قبریں منور فرما، سب کی قبریں کشادہ فرما، یا اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، یا اللہ انہیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، قرآن کا حافظ بنا، دین کا عالم بنا۔ یا اللہ ہمیں جب بھی موت دینا ایمان پہ دینا، اسلام پہ دینا، توحید پہ دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔